نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وآلہ وصحبہ اجمعین. قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ التنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگان دین، برادران اسلام، ہماری زندگی بہت مختصر ہے. اور اعمال بد کی وجہ سے میری اور آپ کی ہماری زندگی سے برکت بھی ختم ہو گئی. ایک بندہ مومن کو آخرت کا بندہ بننا ہے، دنیا کا نہیں. دو چیزیں ہمارے ساتھ ہے اس دنیا میں، ایک ہے ضروریات زندگی اور ایک ہے مقصد زندگی. ضروریات زندگی کو حاصل کرنے میں انسان اتنا لگے جس کی اس کو ضرورت ہے، اور مقصد زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی محنت اور اس کی تگ و دو کا دائرہ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کا راز اور مقصد اس کو حاصل ہو جائے. دنیا کا سب سے ہوشیار اور دانا و بینا آدمی وہ ہے جو ضروریات زندگی کے لیے زندگی کے اس پگھلتے سرمایے کو اتنا ہی دے جتنا اس کی ضرورت ہے. اور دنیا کا سب سے زیادہ ناکام انسان اور عقل و خرد سے پیدل انسان جس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ضروریات زندگی کو حاصل کرنے، اسے اکٹھا کرنے اور جمع کرنے میں اتنا زیادہ مشغول، منہمک اور مصروف ہے کہ اس کی اس مختصر سی پگھلتی زندگی میں مقصد زندگی ہی اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں. جو میرا حال ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے. مقصد زندگی نگاہوں سے اوجھل اور ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کی ساری محنت. اسی بات کو قرآن نے انتہائی آسان لفظوں میں کہا. کلا، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں، تم لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں، تحبون العاجلہ، تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو. عاجلہ سے مراد ہے دنیا. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم نظر انداز کر دیتے ہو جو تمہارا مقصد زندگی ہے. یہ شکایت میری نہیں ہے، اللہ نے اپنے کلام میں ہم کو کہا ہے. اسی کو حدیث پاک میں اس طرح کہا گیا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اسپشٹ الفاظ میں اور کلیئر الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نادان اور دانا دونوں کا فرق کو ہمیں سمجھایا. کون دانا ہے اس کائنات کا؟
کون ہوشیار ہے اس دنیا کا اور کون جو ہے نادانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اب فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، نبی نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب میں اپنے اعتبار سے اپنے کو دانا اور بینا سمجھو، ہوشیار سمجھو، یہ میرا مسئلہ ہے۔ کوئی اور اپنے آپ کو کسی اعتبار سے، کسی زاویے سے، کسی نقطۂ نظر سے اگر اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور دانا اور بینا سمجھتا ہے، یہ اس کا پرسنل اور اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن دانا اور غیر دانا کا فرق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ تھرمامیٹر تو نبی کا چلے گا، معیار تو نبی کا چلے گا، اسٹینڈرڈ تو نبی کا چلے گا نا۔ آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ، ہوشیار اور چالاک انسان وہ ہے اس دنیا کا جو اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچاننے والا انسان۔ کیا پہچان ہے ہماری؟ ہماری پہچان سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب کنبے اور قبیلے اور خانوادے اور آگے بڑے بڑے القاب اور پیچھے بڑی بڑی جو ہے نوازشات اور اکرامات، یہ سب دنیا کی فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ لگ گئی۔ ہماری اصلی پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کی چوکھٹ کے ہر وقت بھکاری ہیں، اور اسی کی بارگاہ جو ہے کمال میں ہر وقت سرب سجود ہو کر کے، اپنی پیشانیوں کو رگڑ کر کے، اپنی جو ہے بندہ نوازی کا ثبوت دے کر کے اللہ کے حضور مانگتے رہنا، یہ ہماری اصلیت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بندے آئے ہیں، بندے ہی بن کر کے جانا ہے۔ ہم اپنے آپ کو یہ پہچانے، میں بندہ ہوں، بس میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں اس اللہ کا۔ اب نافرمانی نہیں کر سکتا ہے غلام، غلام کیسے نافرمانی کرے گا؟ آقا ناراض ہو گیا تو اس غلام کا کیا بنے گا؟ یہ ہماری پہچان ہے۔ دوسری پہچان، ہم اس شخصیت عظما کے امت کا ایک فرد ہے، امت کے ایک فرد ہے یا اس کے امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات کا سب سے حسین ترین انسان، اور اس امت کے لیے اللہ کے حضور میں ہر وقت تڑپنے والا ہمارے لیے اس نبی کے ہم امتی، یہ ہماری پہچان ہے۔ یہ دو پہچان ہم لوگ بھول رہے ہیں۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جب آدمی اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنی حقیقت کو سمجھے گا، تو مقصد زندگی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گا۔ اب اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا آسان، اور نبی کی بتائی ہوئی ڈگر سے ہٹنا بھی مشکل ہوگا اس کے لیے، کیونکہ مقصد زندگی اس کے سامنے ہے۔ اس وقت تو ہم سب کے سامنے اللہ کے کچھ بندے ایسے ضرور ہیں جنہوں نے مقصد زندگی کو اور زندگی کے راز کو پا لیا ہے، وہ تو ہماری بات سے مستثنا اور علیحدہ ہے، لیکن عمومی حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے ضروریات زندگی ہے، مقصد زندگی ختم ہے، اس لیے ساری محنت اسی طرف ہے۔ اور ناکام انسان کون ہے؟ والعاجز من اتبع هواه، عاجز، کمزور، بے بس، لاچار، امیدوں کا مارا، ستم زدہ وہ انسان ہے من اتبع هواه، جو اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اس کی چاہتیں پورا کرنا اس کا سب سے بڑا مشن۔ میرے گھر کی چاہت پوری ہو، میری روزی کی چاہت پوری ہو، میری نوکری کی چاہت پوری ہو، میرا اسٹینڈرڈ لائف جو ہے اونچا ہو جائے، جو ہم نے تمنائیں اور آرزویں کر رکھی ہے اس زندگانی میں اپنے آپ کو چمکانے کی اور اپنی زندگانی کو سنوارنے کی، وہ عاجز آدمی ہے جس نے اپنی تمناؤں پر چلنا سیکھ لیا اور امید کس سے لگا بیٹھا ہے؟ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ۔ اعمال زندگی اعمال سے خالی ہے، تمناؤں پر زندگی گزر رہی ہے، آس لگی ہوئی ہے یہ بھی ہو جائے، میں یہ بھی کر لوں، اور تمنا اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ میرا سب ٹھیک ٹھاک کر دیں گے۔ یہ آدمی ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ شب و روز کو پلٹتے ہیں،
युक़ल्लिबुल लैल वन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। क्या हकीकत कायनात की, क्या हकीकत अल्लाह ने इस दुनिया की और अपनी कुदरत की बताई है। समझा रहे हैं अल्लाह ताला अपने कलाम में। कोई झांक कर तो देखे, गौर व फिक्र की निगाह तो डाले अल्लाह के कलाम पर, और तदब्बुर के अंदाज में अल्लाह की इस किताब को समझने की कोशिश तो करे, जो सारी कायनात के लिए अल्लाह की तरफ से एक जबरदस्त मैसेज है। अल्लाह कहते हैं युक़ल्लिबुल लैल वन्नहार, अल्लाह रात को दिन को पलटते रहते हैं। अभी रातें बड़ी हो गई, दिन छोटे हो गए, मुख्तसर हो गए, है ना बराबर। रात 4 बजे से आंख खुल जाती है, अगर सही वक्त पर सोए तो, सही वक्त पर सोए तो रात 4 बजे आंख खुल नहीं है। और फजर तो क्या मुश्किल, तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाए ना, होगा कि नहीं होगा बोलो। युक़ल्लिबुल लैल वन्नहार, इस जाविये और पहलू से भी रात और दिन को पलटने को देखना है कि अल्लाह ने रात पलट दी, दिन को पलट दिया। यानी इस मौसम सरमा में रातें लंबी हो गई, दराज हो गई। जिस मौसम सरमा को बंदे मोमिन के लिए मौसम बहार कहा जाता है। मौसम बहार जैसे ताजिरों का मौसम बहार आता है, हुसूल दुनिया के लिए, दौलत कमाने के लिए, रोजी को बढ़ाने के लिए, वो मौसम बहार होता है। फसले रबी कहते हैं जिसको। अहलुल्लाह के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए, और खास तौर पर हर बंदे मोमिन के लिए, क्योंकि हर बंदे मोमिन अल्लाह का वली है। हर बंदे मोमिन अल्लाह का वली है। वली सिर्फ उसको नहीं कहते हैं जिसके हाथों पर करामत जाहिर हो जाए। वली सिर्फ उसे नहीं कहते हैं जो दुनिया में अनहोनी चीजों को होनी बना दे, ना होने वाली चीजों को, नामुमकिनात को मुमकिनात के दायरे में ले आए। सिर्फ वली उसे नहीं कहते हैं। इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, कुरान कह रहा है इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली वो तमाम अहले ईमान है जो अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारते, वो सब अल्लाह के वली है। अब क्या चाहिए सर्टिफिकेट, कौन सी सनद चाहिए वलीउल्लाह होने के लिए? अगर जिंदगी में खशियत इलाही आ गई, खौफे इलाही आ गया, तन्हाइयों में भी अगर आ गया, तो मकसद जिंदगी सामने आ जाएगा, घूम करके ऐसे सामने आ जाएगा मकसद जिंदगी, और ये अल्लाह का वली हो जाएगा। तकवे के रास्ते से अल्लाह का वली हो जाएगा। क्योंकि अब नाफरमानी का करना, जैसे जलवतों में नाफरमानी का करना मुश्किल होता है। 4, 10, 20, 50 लोग देख रहे हैं, मेरे अब्बा देख रहे हैं, मेरी अम्मा देख रही है, मेरे चचा और ताया मुझे देख रहे हैं, और मोहल्ले के और सोसाइटी के पॉइंट के बुजुर्गों लोग मुझे देख रहे हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं, गाली देता हूं, मैं चोरी करता हूं, मैं डकैती करता हूं, मामलात में अगर गड़बड़ करता हूं, नऊज बिल्लाह, और किसी गुनाह कबीरा का मैं मुजरिम बनता हूं, समाज मुझे जलील निगाहों से देखेगा। ये डर तो है ना आज। अगर यही डर अल्लाह ताला का खौफ इलाही में तब्दील हो जाए कि छोड़ना है अल्लाह के डर से, मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा जो आसमानों पर हर वक्त मेरी जिंदगानी के एक एक सेकंड को देख रहा है। इन्नल्लाह लतीफुम बिल इबाद बसीरुम बिल इबाद, देख रहा है, बारीक राहों से देख रहा है, खुर्दबीनों से देख रहा है। हमारे सन्नाटे भी अल्लाह से पोशीदा नहीं, और हमारे उजाले और हमारी जलवतें भी अल्लाह से पोशीदा नहीं। इस बुनियाद पर खौफ इलाही अगर जिंदा हो गया हमारी जिंदगियों में मेरे भाइयों, तो फिर मुझे कुछ न कहने की जरूरत है, ना आपको कुछ सुनने की जरूरत है। जिंदगी उसी डगर पर चलेगी जो एक बंदे मोमिन को जिस डगर पर चलाना चाहिए। यही कामयाब इंसान है। तो मौसम सरमा की बात चल रही थी, ये नेमत बनकर आया है हमारे लिए। हमने इस पहलू से कम सोचा है, इसको सोचा होगा सोचने वालों ने, अल्लाह ने जिनको तौफीक अता फरमाई। युक़ल्लिबुल लैल वन्नहार, अल्लाह रात और दिन को पलटते हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, अल्लाह कहते हैं खिरदमंदों के लिए, जी होश लोगों के लिए, अक्लमंदों के लिए बड़ा सामान इबरत मौसम सरमा में अल्लाह ने रखा है। इसी बात को,
اسی مضمون کو، اسی ٹاپک کو سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب موسم سرما آتا ہے تو راتیں لمبی ہو جاتی ہے، قیام اللیل بندے کے لیے آسان ہو گیا، اور موسم گرما آتا ہے اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں موسم سرما کے اندر تو روزہ رکھنا آسان ہو گیا۔ رات تھوڑا جاگ لے آخر پہر میں اور دن چھوٹا ہو گیا، شارٹ وقت تو روزہ رکھنا ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، کم وقت میں تو روزہ رکھنا آسان ہو گیا۔ رات کی بندگی بھی آسان ہو گئی جس کو جسمانی عبادت کہتے ہیں، اور دن کی بندگی بھی آسان ہو گئی جس کو بدنی عبادت کہتے ہیں، جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ جان اور مال دونوں کو لگانا آسان ہو گیا، اور جس کا جان و مال اللہ کی نسبت پر لگے گا وہ گویا اس پگھلتی ہوئی زندگانی سے فائدہ اٹھانے والا سب سے زیادہ کامیاب تاجر۔ برف بیچنے والا کیا کرتا ہے؟ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں گرمی کے موسم میں برف بیچنے والا کتنی اسپیڈ سے صدائیں لگاتا ہے، کتنی اسپیڈ سے آوازیں لگاتا ہے کہ کم ٹائم میں میرے اس 50 کلو اور 100 کلو برف کے دام مجھے مل جائے، ورنہ اگر یہ یوں ہی پگھل گیا تو نفع تو دور کی بات ہے، بینیفٹ تو دور کی بات ہے، میرا سرمایہ اور میری پونجی بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ پونجی ہماری تباہ ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تو گویا موسم سرما کا آنا بھی ہمارے لیے اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں کہ راتیں بڑی کر دی، دن میں نے چھوٹا کر دیا، بتاؤ کتنی جو ہے عبادت کے اعتبار سے، مجھے منانے کے اعتبار سے، میری محبت کی نسبت پر اپنے جان و مال کو لگاتے ہو۔ میں نے موقع دیا، تم کو میدان دے دیا، یہ ہے ہمارا کام۔ اپنی فکر بھی کرنا ہے میرے بھائیوں۔ ہم اب چھوٹے چھوٹے بگاڑ پر اگر بات کریں گے کہ بھئی شراب پینے والے شراب پی رہے ہیں، ہے نا، یہ چھوٹے بگاڑ کا مطلب انفرادی بگاڑ تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ پرسنل ہر ایک کا اپنا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ کوئی جوا اور سٹے میں ملوث ہو گیا، کوئی شراب کا عادی بن گیا، کوئی کٹر مار کر کے دوسرے کی جیب خالی کر لیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مار ڈالنا آسان ہو گیا، راہ چلتے چلتے کسی آدمی معصوم کی جان لینا آسان ہو گیا۔ ہم یہاں نہیں رہتے ہیں لیکن ساری خبریں تو آتی ہیں کہ ہمارا شہر کس رخ پہ جا رہا ہے، قلب شہر میں کیا ہو رہا ہے، اور اطراف شہر میں کیا گندگیاں پھیل رہی ہے، ہم اس سے وہاں رہتے ہوئے بے خبر نہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، مسجد و مینار کا یہ شہر، علماء کی کثرت کا یہ شہر، مدارس کا ایک جال پھیلا ہے، صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا یہاں پر۔ کسی زمانے میں شہر مالیگاؤں کو بصرہ اور کوفہ سے تعبیر کیا جاتا تھا، جہاں علم و عمل کے بڑے بڑے تاجدار مہتاب و آفتاب پیدا ہوئے اور ہے۔ صدائے اللہ اکبر جب شروع ہوتی ہے، کبریائی رب کائنات کی جب اس شہر میں شروع ہوتی ہے تو 15 منٹ تک لگاتار اللہ کی بڑائی کا کے زمزمے یہاں گائے جاتے ہیں۔ علم و دانش کے، دنیاوی علوم اور عصری علوم و فنون کے ایسے زندہ دل افراد کی یہ بستی کہلاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نقشوں کو تم نہ دیکھو، لوگوں سے مل کے دیکھو۔ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ایسی برائیاں ملوث ہے لوگ، ان ساری باتوں کا ریزن اور بنیاد ایک ہی نکلے گا، ضروریات زندگی سامنے ہے، مقصد زندگی ختم ہو گیا سامنے سے، اللہ کا ڈر نکل گیا زندگیوں سے، اب سب کرنا آسان ہو گیا، سب کرنا آسان ہو گیا۔ تو ڈر اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ڈر اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر ہے جو ہم کو روکے گا۔ اس ڈر کی اور اس طاقت کی ضرورت ہے اندر میں لانے کی۔ وہ طاقت اندر سے نکل گئی بندے مومن کے، اس لیے اب یہ سب سے ڈر رہا ہے، اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ ہم سے کہاں کوئی ڈر رہا ہے؟
اقبال مرحوم نے کہا تھا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندرانہ۔ مرد مومن کو اللہ نے ایمانی غیرت وہ عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہوں میں وہ تاثیر رکھی تھی تو دنیا والوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ہے قطر کی مثال یہاں جوائن کرتے ہیں۔ ایک زاویے سے اور ایک پہلو سے اگر دیکھا جائے تو وہاں اچھا پہلو نہیں ہے، لیکن دوسرے زاویے اور سمت سے اگر اس پر غور کیا جائے تو ہمارے لیے خوش آئند بات اور ایک خوشی کی بات بھی ہے۔ اچھا پہلو یہ نہیں ہے، اس میں جو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اولمپک کے نام پر اور کھیلوں کی بنیاد پر 200 بلین سے ڈالر سے زائد امت مسلمہ کا اثاثہ اس طرح صرف کھیل کی بنیاد اور نام پر اگر اس کو اڑا دینا، شریعت کا نقطۂ نظر اور اصولی بات اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہم اس پر تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن دوسرا جو خوش کرنے والا پہلو ہے، انہوں نے یہ سارے نظارے اور نقشے وہاں اس لیے قائم کیے جو ان کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا تک اسلام پہنچے، دنیا تک اللہ کا تعارف پہنچے، اللہ کی شناخت اور پہچان جو اس دنیا اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ امریکہ ہو، یورپ ہو، جتنی یورپ کنٹریز ہے جن کے پاس عیش و عشرت کے سارے نقشے موجود ہیں، لیکن آج بھی زندگیاں بے سکون ہیں۔ وہ ایک ایسے سکون کی تلاش میں سرگرداں ہیں، بھٹک رہے ہیں، ایک ایسے رحمت کو اور ایک ایسی آگوش کو، ایک ایسی ممتا کو، ایسے پیار کو، ایک ایسے دلار کو یورپ والے اور دنیا دار لوگ تلاش کر رہے ہیں جس پیار اور دلار کی آگوش میں آ کر انہیں زندگی کا سکون میسر آئے۔ قطر کے ذمہ داروں نے وہ دینے کی کوشش کی ہے، اس اعتبار سے یہ خوش آئین پہلو ہے۔ اور خبریں بھی ہیں اس طرح کی کہ بہت سارے لوگ قبول اسلام کر رہے ہیں یا اسلام سے محبت کرنے والے بن رہے ہیں، یا اسلام پر جو داغ ہے اس کے تشدد کا، اس کی سختیوں کا، یہ داغ تو کم سے کم انشاءاللہ ان کے اس محنت سے اور قربانیوں سے آنے والے کل میں ضرور دھل جائے گا انشاءاللہ۔ امریکہ کا بہت بڑا اداکار ہے جس کا نام مورگن ہے، عیسائی ہے، اس نے اپنے آخری انٹرویو میں یہ بات ضرور کہی، جس کے معاملے میں یوٹیوب والوں نے یہ پھیلایا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جس بچے نے فیفا ورلڈ کپ کی پہلے راؤنڈ کی جو ہے اس نے افتتاح تلاوت قرآن کریم سے کیا، جو آدھے دھڑ کا مالک ہے صرف، جس کا آدھا حصہ نیچے کا نہیں ہے قدرتی طور پر، اس نے ایسی شاندار اللہ کے کلام کی تلاوت کی، اس کی تلاوت سے متاثر ہو کر اور قطر کے تمام پریمی انداز سے متاثر ہو کر، محبت بھرے لب و لہجے سے، ان کے اخلاق کی بلندیوں سے متاثر ہو کر وہ مورگن اپنے آخری انٹرویو میں یہ کہتا ہے کہ میں آج سے پہلے اسلام کو جانتا تو تھا لیکن مانتا نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے ان نقشوں کو دیکھ کر، ان شکلوں کو دیکھ کر کہ مجھے اسلام سے عشق ہو گیا ہے۔ جب بندہ مومن کے اندر غیرت اسلامی جاگتی ہے، وہ حقیقت میں بندہ بن کر دکھاتا ہے، اللہ کا غلام بن کر کے دکھاتا ہے، اللہ کی طاعتوں سے سرشار ہو کر کے، لبریز ہو کر کے، محبت الہی میں ڈوب کر کے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی زندگی کو بناتے ہیں، اللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں انسانوں کی زندگیوں میں خوشکن انقلاب کا اسے ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں، ایک تو قریب بج گیا سمجھو، میں 2-5 منٹ میں ایک واقعہ بولنا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ذمہ دار حضرات بولے بھائی، مولانا ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس واقعے سے اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ نیتھرلینڈ ایک ملک ہے، اس میں ایک مسجد کے امام صاحب ہے، میرے لیے اور ملک کے ائمہ، شہر کے ائمہ کے لیے، سبھی کے لیے ایک بات، خاص طور پر ہمارے لیے، امام صاحب مسجد کے ان کے اپنے فرزند کے ساتھ، جو معصوم بچہ ہے 10, 11, 12 سال کا بچہ، ان کا ایک مشن تھا کہ ہر نماز جمعہ کے فوراً بعد وہ ایک کتابچہ انہوں نے چھاپا تھا جس میں اسلام کی حقیقت، پیغام اسلام، رب کائنات کا تعارف اور اللہ کی توحید کو بہت آسان الفاظ میں سمجھایا گیا تھا۔
چھوٹا سا کتابچہ. انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اسلام کی خدمت کیسے کریں اور اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے کیسے ملائیں. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف اور اپنی پہچان کی انگنت نشانیاں چھوڑی ہے، لیکن نظر بصیرت بھی تو چاہیے اس کے لیے. اگر لوگ بصیرت کی اور عبرت کی نگاہوں سے اللہ کی کائنات کو اگر نہیں دیکھتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سمندر ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین ہے پھیلی ہوئی، یہ آسمان ہے جس کو اٹھایا گیا، صرف اگر اس نگاہ سے اگر نگاہ ڈالتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن نگاہ تو اس حیثیت سے ڈالنا ہے کہ یہ پہاڑوں کو بلندی دینے والا کون ہے، اس سمندروں کو گہرائی دینے والا کون ہے، اس زمین کو ہموار کرنے والی ذات کون ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ ساری کائنات کی حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی. لیکن نگاہ تدبر کرنے کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ یہاں تو ضروریات زندگی سے جھمیلوں سے نہیں نکلے ہم لوگ. تو ان دونوں کا باپ بیٹے کا یہ مشن تھا، یہ پمفلیٹس جا کے لوگوں کو بانٹنے کا، جس میں اللہ کا تعارف ہے، توحید ہے، اسلام کا پیغام ہے. یہ روزہ ہر ہفتے ان کا یہ کام تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جمعہ کے بعد فوراً موسم ابر و آلود ہو گیا، بارش لگاتار برس گئی، اور بارش کے بے موسم برسنے کی وجہ سے یا موسم کے مطابق برسنے کی وجہ سے ٹھنڈی بہت زیادہ بڑھ گئی، جس سے بدن کانپے، ایسی ٹھنڈی ہو گئی. تو ابا جان نے کہا بیٹے سے کہ آج جانے دو، موسم کے تیور صحیح نہیں ہے، ہم بیمار ہو سکتے ہیں، یہ کام آئندہ ہفتے کر لیں گے جو ہمارا مشن ہے. بیٹے نے کہا کہ ابا جان ایسا نہیں ہے، آپ کی طبیعت اگر ناساز ہے اور جواب دے رہی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس مشن کو جاری رکھوں گا، ناگا نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آج کی میری ایک کوشش سے کسی کی زندگی بچے، کسی کے لیے میری حیات مستعار اور یہ فنا ہونے والی زندگی کام آ جائے. یہ تو مقصد زندگی ہے ہمارا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہی تو زندگی کا مقصد ہے جو ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. بیٹا نکل گیا، اس نے بہت سارے کپڑے اوڑھ لیا، جاکٹ ہے اور سویٹر ہے اور جاڑے کپڑے ایسے جس سے وہ سردی سے بچ سکے. نکل گیا. نکلتے نکلتے اس نے جتنے کوانٹٹی میں اس کے پاس کتابچے تھے، پمفلیٹس تھے، سب بانٹ دیا. اب ایک بچا اور لینے والا کوئی نہیں ہے. سخت سردی کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر محصور ہو گئے، بند ہو گئے. اب دوں تو کس کو دوں، اور ایک کتاب باقی ہے. یہ معصوم عمروں کا بچہ ہے، لیکن اس کے حوصلے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور تھے. کہنے لگا یہی ایک کتابچہ بھی مجھے دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے کسی کی زندگی میں انقلاب آئے. بندہ مومن کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. نا امیدی غیر قوموں کا سیوا ہے، ایمان والے کا سیوا نا امید ہونا نہیں ہے. اس کے دل میں یہی امید کا دیا اور چراغ جلتا رہا. اسی حوصلے کے ساتھ، اسی امید کی روشنی میں وہ بچہ آگے بڑھتا رہا. کوئی نہیں ہے، چوراہوں پر سناٹا ہو چکا ہے، لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں سخت کڑاکے کی سردی سے، لیکن ایک ننھی سی معصوم سی حوصلوں سے جوان زندگی ہے جو اپنی زندگی کو ہتھیلی پر رکھ کر کے اوروں کی زندگی کے بچانے کا فیصلہ کر رہی ہے. ایک دور دراز اس کو ایک مکان نظر آیا. کھٹکھٹایا، قریب جانے کے بعد کوئی آواز نہیں آئی. پھر کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آئی. اس کے بعد تھوڑی دیر تھم گیا، رک گیا. پھر دل میں یہی جذبات تھے، تھوڑا مجھے اور کوشش کرنا چاہیے، ایک کوئی نکلے ایسا فرد، بندہ یا بندی، اور میں اس کے کام آ جاؤں اور یہ کتابچہ اس کے حوالے کر دوں. زور سے جب اس نے دھکا دیا اور کھٹکھٹایا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت، ایک خاتون نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد ان سے مسکراتے ہوئے بات کی. بچے نے اپنے اخلاق کریمانہ سے اپنی آنے کی وجہ بتائی اور بتا دیا کہ اماں جان یہ میرا مقصد اور میرا یہ مشن ہے. انہوں نے اس کو لے لیا. بچہ اپنا کام کر کے واپس ہو گیا. آئی بات ختم ہو گئی. آنے والا ہفتہ جب آیا، دوسرا جمعہ آ گیا، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آ گیا. اس کے بعد نماز مکمل ہو گئی معمول کے مطابق.
تو نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد وہ خاتون اس مسجد میں آئی، کیونکہ کتابچے پر پتہ لکھا ہوا تھا، ایڈریس تھا، اور اس نے آواز بلند کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے کے بعد اس نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں تو نہیں جانتی ہوں کہ مجھے یہ کتابچہ کس نے دے کر کے گیا تھا، میں تو اس علاقے کا پتہ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اس پہ ایڈریس تھا، میں آ گئی۔ میرے آنے کا اور میرے یہاں کھڑے رہنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج گزشتہ ہفتے ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک معصوم سا بچہ یہ کتابچہ مجھے دے کر کے گیا، جس کا نام ہے الطریق الی الجنہ، الطریق الی الجنہ، جنت کی طرف راستہ، جنت کا راستہ، اردو میں اس کا میننگ ہوگا جنت کا راستہ۔ یہ کتابچے کا نام تھا۔ کہا کہ میں نے اس کو پڑھا، پڑھتی جاتی تھی دل کی گرہیں کھلتی جاتی تھی، پڑھتی جاتی تھی دل کے سمندر سے آنکھوں کی نالیوں سے سیلاب رواں ہوتا رہا، اور میرا دل جو اس کتاب کے ہاتھ میں آنے سے پہلے میری پوزیشن یہ تھی کہ میں کیواڑ دروازہ بند کیے ہوئے کرسی پر کھڑی ہوئی تھی، اور میں نے سلاخ سے اوپر پندھا لگا لیا تھا، اور میں بس 2 4 10 20 سیکنڈ کے اندر اپنے آپ کو خودکشی کے راستے سے ہلاک کرنے والی تھی۔ میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہی تھی، اس لیے کہ چند مہینے ہوئے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور میں اکیلی اس حویلی اور کوٹری میں دم گھٹ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی روشنی بھی ایمان کی، کلمے کی جو اب ملی ہے نہیں تھی، وہ عیسائی اور کرسچن تھی، وہ میرے پاس نور ایمان نہیں تھا کہ اس کی روشنی میں اپنے آپ کو حوصلہ دیتی۔ بندہ مومن کو ایمان کی روشنی میں حوصلہ ملتا ہے، اس کے پاس اگر سرمایہ ہے سب سے قیمتی تو اس کا ایمان ہے، جو آج ہماری کالجوں میں پڑھنے والی بچیاں آسانی سے دے رہی ہے اپنے اس سرمایہ کو دوسروں کے حوالے۔ آج ہی کی رپورٹ پڑھو، کل کی پڑھو، ہر روز آپ کو مرتد ہونے کے واقعات پڑھے لکھے طبقے میں اور خاص طور پر کانوینٹ اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والی طالبات کے آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ایمان تھا جو اس خاتون کو ملا۔ میں نے یہ دستک جب میرے دروازے پر زور سے آئی تو میں نے کرسی ہٹائی، پردے سے اپنے گلے کو نکالا، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک معصوم سا چہرہ ہے جس کی لبوں پہ مسکراہٹ ہے، جس کا چہرہ جذبہ ایمان سے روشن ہے، اور روشنی میں نے آج تک کسی چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ بندہ مومن کو غیرت ایمانی اور حلاوت ایمانی کی بنیاد پر جو چہرے پر چمک ملتی ہے، میں نے آج تک کسی بندہ خدا کے چہرے پر وہ روشنی نہیں دیکھی تھی جو معصوم کے چہرے پر دیکھی۔ میں اس کتاب کو پڑھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میرا رب تو کتنا قریب ہے، میرا رب تو کتنا پیارا ہے۔ اس کتاب میں سمجھایا گیا جو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تیرا رب تو کریم ہے نا، تو اوروں کے در پہ کیوں جاتا ہے؟ تو شراب کا عادی کیوں بنتا ہے؟ تو جوا کے راستے سے حرام کمائی میں کیوں جاتا ہے؟ تو کسی کو مار کر کے اس کی دولت پر ڈاکے کیوں ڈالتا ہے؟ تو دوسروں کی جیب پر ہرس کی نگاہ ڈالتا کیوں ہے؟ تیرا رب تو کریم ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ اہل تفسیر لکھتے ہیں کریم اسے بھی کہتے ہیں جو دے کر کبھی جتلاتا نہیں احسان، جو دے کر کبھی احسان نہیں جتلاتا، کریم اسے کہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ دیتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو اللہ نے ہماری ضرورت سے زیادہ دیا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ یہ ہمارا رب ہے جس کا تعارف قرآن میں کیا گیا۔ کہا کہ اس کتابچے سے اللہ کی پہچان ملی، اسلام کا تعارف ملا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میری زندگی تو ابھی باقی ہے، مجھے اس طرح خودکشی کر کے اپنی زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے فیصلہ بدل دیا کہ میری زندگانی میرے رب کی امانت ہے، اس کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، خودکشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے رب کی ہوئی زندگی میرے رب کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں کوئی ایک خراش نہیں لگا سکتا ہے، خودکشی کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے فیصلہ بدل دیا، اور آج میں اسی شکرانے میں نعمت ایمان کی ملنے کے جذبے سے سرشار ہو کر کے میں آج اس معصوم ننھی جان کا شکریہ ادا کرنے، اس مسجد والوں کا شکریہ ادا کرنے، اس بچے کے باپ امام صاحب کا شکریہ ادا کرنے، اور رب کائنات کے حضور میں سر بسجود ہونے کے لیے آئی ہوں، جس رب نے میری زندگی کو بچا کر کے ایمان کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ میرے بھائیو، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اس لیے ہم اپنی ضروریات زندگی کو مختصر کریں،
مقصد زندگی کو سامنے رکھے. اور اس لیے نہیں بچنا ہے کہ میرے ابا کیا بولیں گے. بس آخری بات کہہ رہا ہوں, ہم اپنے بچوں کو بھی یہ ڈراتے ہیں, تیرے ابا کو بول دوں گا, تیری امی کو بول دوں گی, تو ایسا کریں گا تو محلے والے کیا بولیں گے, ابا کیا بولیں گے, امی کیا بولیں گی. محلے والوں کا ڈر ڈالا جا رہا ہے, اما اور ابا کا ڈر ڈالا جا رہا ہے. معلمین کہتے ہیں اپنے بچوں کو, ناظم صاحب سے تیری شکایت کر دوں گا, محتمم صاحب سے تیری بات کہہ دوں گا. ارے مخلوق کا ڈر بچپن سے ان کے دل میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ میں ایک جو ہے سائیکولوجک بات کر رہا ہوں, میں نفسیاتی بات ہے کہ بچپن سے مخلوق کا ڈر ڈال کر بڑے ہونے تک اور زندگی کی آخری سانسوں تک پھر مخلوق کا ڈر بیٹھا ہوا ہے. مخلوق کہاں تک دیکھیں گی؟ جہاں تک دیکھیں گے آپ وہاں بچیں گے, لیکن خالق تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خشیت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا